السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، اللہ رب العالمین سے دعا بھی ہے کہ انشاءاللہ آپ سارے حضرات بخیریت بعافیت ہوں گے۔ ہماری اس ویڈیوز میں آپ کے لیے بہت سارے سبق ہوتے ہیں، بہت سارے فوائد، بہت سارے فضائل، عمل کرنا آسان ہوتا ہے۔ ویڈیوز کو مکمل جب انسان دیکھتا ہے اس وقت ہی بات پوری اور صحیح سمجھ میں آتی ہے۔ آج ہمارا عنوان یہ ہے، کچھ احباب، خواتین و حضرات اولاد سے محروم ہیں۔ اللہ رب العالمین کی یہ دین ہوتی ہے، کیوں یہ ایسا ایک عمل ہے کہ خالصتاً اللہ کی ذات ہی انسان کو نرینہ یا درینہ اولاد سے نوازتے ہیں، انسان کے اختیار میں نہیں ہے۔ بہرحال دعا کرنا، دوا کا استعمال کرنا، اللہ رب العالمین کے ذکر اذکار سے، اوراد سے، وظائف سے، بلکہ قرآن پاک اللہ نے ہمیں اتنی بڑی نعمت دی ہے، اللہ نے ہر چیز کا علاج اس کے اندر رکھا ہوا ہے۔ صرف اور صرف بات یہ ہے کہ ہماری توجہ اس کی طرف نہیں ہے، تو ہم آپ حضرات کو متوجہ کرتے ہیں آپ کے فائدے کے لیے۔ اللہ مالک لم یزل نے بہت ساری آیات قرآن پاک میں ایسی رکھی ہیں، ان کا ورد کرنے سے، تلاوت کرنے سے، ان کو پڑھنے سے، بعض لوگوں نے اپنے مجربات بیان کیے ہیں کہ فلاں آیت کو میرا تجربہ یہ ہے کہ اتنی بار پڑھنے سے اللہ نصیب فرماتے ہیں۔ بعضوں نے کچھ کہا، بعضوں نے کچھ لکھا، بعضوں نے کچھ بتایا۔ بہرحال ہوتا یہ ہے کہ جس کو جس چیز سے فائدہ ہوتا ہے وہ اس کے بارے میں ہی کہتا ہے کہ اس سے جو ہے نا زیادہ فائدہ ہو رہا ہے، اس سے جلدی فائدہ ہو رہا ہے، اس سے ہمیں بہت جلدی فائدہ ہوا تھا۔ بہرحال جو بھی ہے، اللہ مالک لم یزل کا احسان یہ ہے کہ اس خالق کائنات میں اپنے سارے کلام میں بارہا ایسے نسخے، ایسی آیات جو اللہ کے محبوب پیغمبر امام الانبیاء سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ہم تک پہنچائی ہیں، اور بہت سارے لوگوں نے فائدہ بھی اٹھایا ہے، اور الحمدللہ اللہ رب العالمین دیتے ہیں۔ امام الانبیاء سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے خزانے اتنے بڑے ہیں کہ جب اللہ ساری کائنات کو ہر چیز دے کے اللہ کے خزانے کی طرف دیکھا جاتا ہے، اللہ کے محبوب نے ایک مثال دی ہے، جس طرح ایک سمندر کے اندر آپ ایک سوئی مارو، اس کے نکے پر کتنا سارا پانی آئے گا۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، بہت چھوٹی سی ایک بوند اس کے نکے پر آئے گی۔ اللہ کے خزانے میں ساری کائنات کو، بلکہ 18,000 مخلوقات کو کھلانے کے باوجود بھی اس کے خزانے میں اتنی کمی بھی نہیں آتی جتنی سمندر سے آپ نے سوئی مار کے اس کے نکے پر پانی کو کھڑا کر لیا ہے۔ تو اللہ رب العالمین کے خزانے، وللہ خزائن السماوات والارض، اللہ فرماتے میرے زمین و آسمان کے سارے خزانے سارے میرے ہیں۔ تو انسان کہے کہ میں نے یوں کیا، میں نے یوں کہا، میں نے یہ کیا، میں نے وہ پیا، میں نے وہ پڑھا، یوں ہو گیا، نہیں، یہ اللہ کا احسان ہے، یہ اللہ کا فضل ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے۔ میں آپ کو ایک آیت بتاتا ہوں، اس آیت کا آپ نے کثرت سے ورد کرنا ہے۔ جو حضرات اولاد سے محروم ہیں، آپ نے اس عمل کو بند نہیں کرنا۔ توجہ اور اہتمام سے آپ اس کو پڑھیں گے۔ آیات میں پڑھ دیتا ہوں۔ الذی احسن کل شیء خلقہ وبدأ خلق الانسان من طین ثم جعل نسلہ من سلالة من ماء مہین ثم سواہ ونفخ فیہ من روحہ وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ۔ اس آیت کو آپ اہتمام سے پڑھتے رہیں، اور اس کو آیت نمبر 7 تا 9 سورہ سجدہ کی آیات ہے یہ،
اور پوری توجہ سے اب اس کو پڑھیں گے. ثم سواہ ونفخ فیہ من روحہ وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ قلیلا ما تشکرون تک اس کو پڑھنا ہے، اور بار بار پڑھنا ہے. جتنا زیادہ آپ اس کو پڑھیں گے اتنے زیادہ اللہ رب العالمین جلدی انشاءاللہ اولاد نرینہ یا درینہ سے نوازیں گے. اور اس پر پھر اللہ کا شکریہ بھی ادا کیا جائے اور نیت کی جائے کہ انشاءاللہ اللہ اگر ہمیں اولاد سے نوازیں گے ہم اس کو دین کا داعی بنائیں گے، قرآن کا قاری بنائیں گے، حافظ قرآن بنائیں گے، انشاءاللہ اس کو عالم بنائیں گے. تو اس طرح نیت کرنے سے اللہ بیٹا نصیب فرمائے تو اس کا نام محمد رکھیں گے. یہ بہت ساری برکات ہوتی ہیں، اس میں بہت سارے مجربات ہوتے ہیں بزرگوں کے. تو اس طرح نیت کر کے کثرت کے ساتھ استغفر اللہ بھی پڑھے، ان آیات کا بار بار ورد کریں. اللہ ضرور آپ کو اولاد سے نوازیں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.